جی میں آپ کا میزبان آصف سلیم میٹھا پروگرام لے کر آیا ہوں، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ بدنیتی پر جو یہ ریاست کے جو ذمہ دار ہیں وہ کیوں کھیل رہے ہیں بدنیتی پر؟ وہ اس لیے کھیل رہے ہیں کہ بہت سارے جو افراد ہیں ان کے اپنے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ہم کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اقتدار کی ایسی کھینچا تانی ہے کہ آخر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سکرین سے کیوں غائب کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی میں عمران خان صاحب کی کوئی مدد نہیں کر رہا اس کے اندر، یا کوئی 9 مئی کے ہم کوئی حق میں نہیں تھے کہ ہونا چاہیے تھا، مگر اس طرح کے واقعات جنم لینے میں ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو لاوا پک رہا تھا تھوڑا بہت، اس کا یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر ہوا ہے، اور وہ بھی ٹریلر جو ہے میرے خیال میں لایا گیا ہے، اس کو قائم کیا گیا ہے کہ اس طرح یہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد انہیں جو ہے جو بھی کرنا آپ کے سامنے ہے، ساری یہ سازش کانفرنسی ہے۔ بہرحال 9 مئی جیسے واقعات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، انہیں اگر عدالت رہا کرتی ہے تو جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلتے ہیں تو پولیس انہیں پھر گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، سوچی سمجھی سازش ہے، جس کے تحت وہ ان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کے چند لوگ جو ہے وہ آپس میں طے کر کے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، کیا وہ جو لوگ پریس کانفرنسیں کر کے گئے ہیں، اسلام آباد کی وہ جو ایک بڑی نایاب کرسی ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی، جس طرح کوئی بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، حالانکہ وہ وہی 9 مئی کا ملزم ہوتا ہے جس کے اوپر بیٹھ کر وہ بات کرتا ہے کہ میں 9 مئی کو کنڈیم کرتا ہوں اور میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ مان لیا اگر وہ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ضرور چھوڑ دیں، مگر کم از کم اس کرسی پر بیٹھ کر نہ چھوڑیں۔ آپ اپنا اعلان کریں، اور پارٹی سے الگ ہونا ہے تو ہو جائیں۔ اب کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ پارٹی یہ کوئی اتنی معمولی یا چھوٹی پارٹی نہیں ہے، یہ پارٹی چمن سے لے کر اور گلگت بلتستان تک اس پارٹی کی اسٹرینتھ ہے۔ آزاد کشمیر کی پہاڑیوں سے لے کر کراچی کے سمندر کے کنارے تک اس پارٹی کی اسٹرینتھ ہے، اس کے کروڑوں ووٹ ہیں۔ آپ اتنی آسانی سے اس پارٹی کو کھوٹے لین نہیں لگا سکتے، یعنی دیوار سے نہیں لگا سکتے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج کل بنایا ہوا ہے کہ عمران خان کو تننا کیسے ہے، اس کو جو ہے قبر میں ڈالنا کیسے ہے، اس کے علاوہ ریاست کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ طاقتور جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، انہیں خیال کرنا چاہیے، انہیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ عوام کی جو رائے ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالنا، اس کو رد کرنا، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی پوری دنیا آپ دیکھ لیں۔ ہمیں بار بار ایک مثال کیوں دینا پڑتی ہے کہ 71 میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ہمارے لیے آئندہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اس سے ہٹ کے ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے ایک اس طرح کا لیسن ہے کہ ہمیں ان چاروں صوبوں کو اور آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جو عوام کی رائے ہو اسے ہر صورت میں قبول کرنا ہے، اور ریاست کا جو ڈھانچہ ہے، اس ریاست کے ڈھانچے کو ہم نے قائم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور جو ریاست کے ملازمین ہیں، چاہے وہ عسکری حضرات ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، انہیں ریاست کے تابع ہی رہ کر عوام کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، آج کا جو اس کا رویہ ہے، وہ ٹھیک ہے، ضمانت دے دی ہے، سزا معطل کر دی گئی ہے، سسپینشن ہو گئی ہے، 1-1 لاکھ کے جو مچلکے ہیں وہ بھی آج تو شاید پتہ نہیں جمع ہو سکے ہیں کہ نہیں، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد
जब मचलके जमा होंगे फिर रोपकार जो है बनेगी, रोपकार जेल में जाएगी। फिर सुनने में ये आया है कि अबुल हसनात साहब हैं कोई जज जिन्हें मुकर्रर किया गया है खसूसी अदालत का, उन्होंने बड़ी धमकी लगाई है जेल सुप्रिटेंडेंट को, मैसेज पैगाम भेजा है कि इमरान खान को हरगिज़ वहाँ से रिहा नहीं करना। तो ये खबर तो हमने कल ही दे दी थी कि अगर उनकी ज़मानत हो भी गई तो उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। अब वो नून लीग वाले या पीडीएम वाले अपनी भांत भांत की जो बोलियां बोल रहे हैं वो कौम को बिल्कुल समझ नहीं आती। ये जो कौम को समझाना चाहते हैं, कौम को पता चल चुका है जो 16 माह में इस मुल्क की और इस कौम की जो दरगत बनी है, जो महंगाई इतनी आई है, बिजली इतनी महंगी हुई है, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल जो है महंगा हो गया। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है और बिजली एक ऐसी चीज़ है जो आपके बिजनेस सर्कल को आगे ले जा सकती है अगर उसके मुनासिब रेट हों तो। अगर आप बिजली और पेट्रोल महंगा करेंगे, डीजल महंगा होगा, तो एक आम आदमी जो छोटा कारोबार है वो आगे किस तरह वो तरक्की करेगा। ये सोचने की बातें हैं, इस पर गौर करना चाहिए। इस ना रियासत ना चलती है, ना रियासत चलेगी आगे, ना आगे बढ़ेगी, ना आम आदमी तरक्की कर सकता है। अब वो आज हमारे जो मीडिया की जो सूरत हाल है आज के दिन की, वो ऐसे ही है जैसे कोई किसी मिरासी का जो बेटा है वो वजीर आजम बनना चाहता है। तो आप उसकी खबरें देखें किस तरह है। सज़ा जो दी गई है इसके अंदर आपको पता है कि ज़ाहिर है कि उसके ऊपर बड़ा दबाव होता है लोगों के ऊपर। जो सोशल मीडिया पर सुनने में तो यही आ रहा है कि फ़ोन आते हैं जी ये सज़ा दी जाए, और फिर उस दिन भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है ट्रायल होता रहा, जब छुट्टी के रोज़ भी। कहने का मकसद ये है, तो अब अगर उन्हें रिहा करना है तो आम वर्किंग डेज में भी उनके लिए जो है वो बड़ी सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कमदर्फी का मुजाहरा किया जा रहा है। और जिस तरह अवाम चाहती है अवाम की राय को मुकद्दम रखा जाए, इस तरह जो अदारे हैं, जो हमारे काबिल इज़्ज़त अदारे थे, जिनके लिए लोग दवाएं करते थे कि पुत्र हटा थे, हाँ जी, नहीं मिल दे तो नहीं बिक दे, जो भी कहते हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें आपस में शीरो शक्र होकर रहना है, वरना हम सब कुछ खो देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम व दायम रखे और आपस में इत्तेफाक मोहब्बत से सबको आगे बढ़ने की जो है तौफीक दे, और अदालतों को आज़ाद छोड़ दें, और जो ताकतवर हैं वो अपने आप को रियासत का मुलाजम समझे। रियासत जो है वो अवाम की है, सब ने इधर ही रहना है और सबको मिलकर रहना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। इस तरह खींचातानी से हम बहुत बड़ा कोई नुकसान ना कर लें। अल्लाह हाफिज़। आस पास का ख्याल रखिएगा।